انسان جب اچھی بات سنتا ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بات کو آگے منتقل کرتا ہے۔ آج کل وہ شیئر کر دیتے ہیں نا، جو بات آئے تو آپ اسے آگے بڑھا دیتے ہیں یا پھر دوستوں میں شیئر کر دیتے ہیں، تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور افواہیں بھی اسی لیے پھیلتی ہیں کہ جو بھی بات آپ سنتے ہیں فوری آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے دوستوں کو میں ہی بتاؤں، انسانی فطرت ہے۔ پھر افواہ یا پھر کوئی غم کی بھی خبر ہو یا پھر کسی کی فوت کی بھی خبر ہو، اس وقت بھی انسان کی فطرت سست سے سست آدمی جلدی جلدی فون کر کے بتاتا ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا۔ تو چونکہ فطرت ہے، بات کو آگے بڑھانے کا شوق ہے انسان کے اندر رکھا ہے، اس سے بات آگے بڑھتی ہے۔ تو پھر جو خیر کی خبر ہوگی یا خیر کی بات ہوگی تو پھر اس کو تو آگے پھیلانے کا ہمارا دین بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے، جذبہ دلاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جذبے کے تحت جو سنتے تھے وہ آگے منتقل کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جب اٹھتے تھے تو سب سے پہلے گھر جاتے تھے اور سب سے پہلے اپنی ماں کو ہی سناتے تھے، اور ماں جو تھی وہ کافرہ تھی، اور وہ سن کے خوش ہونے کے بجائے الٹا ناراض ہوتی تھی اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی۔ سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گوارا نہ ہوتا تھا۔ ایک دن ان کی ماں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ آج ماں کو چھوڑ دینا ہے، چونکہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی میرے آقا کے بارے میں ایسا جملہ کہے۔ اور تھی گھر میں اکیلے صرف ماں ہی، بھائی وغیرہ بھی کوئی نہیں تھا اور نہ ہی بہن وغیرہ کوئی تھی، باپ بھی فوت ہو گئے تھے اور شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ماں ہی بس ہے گھر میں۔ اور جب ماں اور بیٹے اکٹھے ہوتے ہیں تو محبت مثال ہی کی ہوتی ہے۔ تو اب ماں ہی ایک رشتہ تھی دنیا کے اوپر، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا وہ اب ماں کو چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑ کے گھر سے ماں کو نکلے، لیکن دل ڈوب رہا ہے، ایک ہی تو رشتہ تھا وہ بھی گیا۔ افسردہ ہے، حضور کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے ہیں، دل و قلب نگاہ کے مرشد اولین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداسی دیکھی تو فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں۔ میری کہانی 2 لفظوں میں بیان کر دی، میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، آخر ہوا کیا ہے، فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، اور لفظ کیا تھے؟ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ نے ادھر جیسے ہی یہ بات کہے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً ہاتھ اٹھ گئے دعا کے لیے۔ پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تو خالی موڑا ہی نہیں جاتا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگا دی۔ تو کسی نے کہا کہ ابو ہریرہ آج بڑا جلدی ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج ہی تو دیکھنا ہے کہ گھر سب سے پہلے میں پہنچتا ہوں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جا کے دروازے کو دستک دی، اندر پانی کے کھنکنے کی آواز آ رہی ہے، جس طرح کوئی غسل کر رہا ہو۔ آواز دی تو اندر سے آواز آئی، بیٹا ٹھہرو میں ابھی آئی۔ ہاں، لہجے سے سمجھ گیا اس میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا بول رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی، تازہ آثار وضو سے اور غسل سے۔ میری ماں کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور لبوں پر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جاری تھا، اللہ اکبر، سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے مقدر پہ قربان۔